ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 21واں باب 28 سے 32 آیات۔ اس وقت یسوع نے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں سے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے۔ اس نے پہلے کے پاس جا کر کہا، بیٹا جا، آج پاکستان میں کام کر۔ اس نے جواب دے کر کہا، میں نہیں جاؤں گا، مگر پیچھے پچھتا کر گیا۔ اور دوسرے کے پاس جا کر اس نے اسی طرح کہا۔ اس نے جواب میں کہا، بسر چشم جناب، مگر گیا نہیں۔ ان دونوں میں سے کون اپنے باپ کی مرضی بجا لایا؟ انہوں نے کہا، پہلا۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ محصل اور قصبیاں تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہیں، کیونکہ یوحنا راستے کی راہ سے تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کا یقین نہ کیا، مگر محصلوں اور قصبیوں نے اس کا یقین کیا، اور تم یہ دیکھ کر بعد میں بھی نہ پچھتائے کہ تم اس کا یقین کر لیتے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں ہم 2 بیٹوں کی تمثیل سنتے ہیں۔ یسوع نے سردار کاہنوں اور مذہبی پیشواؤں سے یہ تمثیل اس لیے بیان کی کہ وہ اپنے دلوں کی حالت کو پہچان سکیں۔ تمثیل کے 3 بنیادی کردار ہیں، باپ اور 2 بیٹے۔ پہلا بیٹا انکار کرنے والا مگر پچھتا کر لوٹ آنے والا ہے۔ اس نے باپ کی آواز سن کر صاف انکار کر دیا، میں نہیں جاؤں گا، مگر بعد میں دل پگھلا، شرمندگی آئی اور وہ کام کو چلا گیا۔ اس کا عمل ثابت کرتا ہے کہ خدا کے نزدیک توبہ کسی بھی پرانی ضد یا غلطی سے زیادہ قیمتی ہے۔ دوسرا بیٹا جس نے فوراً کہا، اچھا جناب، مگر وہ گیا ہی نہیں۔ وہ احترام کے لفظ بولتا ہے لیکن دل میں فرما برداری نہیں۔ ایسے لوگ خدا اور لوگوں کی نظر میں مذہبی نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں خدا کی مرضی سے دور ہوتے ہیں۔ یسوع پوچھتا ہے کہ باپ کی مرضی کس نے پوری کی؟ سب نے جواب دیا، پہلے نے۔ یہی وہ جواب تھا جو یسوع ان سے چاہتا تھا، کیونکہ اسی میں ان کی حقیقت چھپی تھی۔ پھر یسوع نے کھلم کھلا کہا کہ محصول لینے والے اور قصبیاں، یعنی وہ لوگ جو ان کے نزدیک سب سے زیادہ گناہ گار تھے، خدا کی بادشاہی میں ان سے پہلے داخل ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یوحنا کی منادی کو سچے دل سے قبول کیا، توبہ کی اور خدا کی راہ پر چلے۔ مگر مذہبی پیشوا سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اپنے دل نہ جھکا سکے، نہ پچھتاوے تک پہنچے۔ یوں ظاہر ہوا کہ اندر سے سخت دل انسان خدا کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتا، چاہے وہ سامنے ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ کرسمس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے جو صرف لفظوں سے نہیں، سچائی سے اس کی طرف پلٹتے ہیں۔ چرنی میں آنے والا مسیح ان کے لیے آیا جو پہلا بیٹا بن کر پچھتاوے کے ساتھ خدا کی طرف لوٹتے ہیں، چاہے کبھی انہوں نے انکار کیا ہو، کبھی بھٹکے ہوں یا گناہ میں گرے ہوں۔ کرسمس یہ اعلان کرتا ہے کہ خدا ٹوٹے دلوں سے دور نہیں ہوتا۔ باپ آج بھی اپنے پاکستان میں بلانے کے لیے آواز دے رہا ہے، اور وہ ہر اس شخص کا منتظر ہے جو کہتا ہے، اے خدا، میں دیر سے صحیح مگر لوٹ آیا ہوں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کرسمس امید کا موسم ہے، جہاں دوسروں کی نظر میں کمتر سمجھے جانے والے لوگ بھی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کا راستہ پا لیتے ہیں، کیونکہ مسیح کی آمد کا مقصد ہی یہی ہے، گمراہ دلوں کو بحال کرنا اور توبہ کرنے والوں کو خدا کے گھر میں لے آنا۔ دوستی کا پیغمبر، ریڈیو ویرنا